رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان حبيبه مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اس عقیدہ اور اس ایمان کے ساتھ پیش کریں کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور ہمارے آقا مدینہ المنورہ میں اپنے مزار اقدس کے اندر بیٹھ کر ہمارے درود و سلام کو سن بھی رہے ہیں اور اس کا جواب بھی ادا کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، تمامی اقوام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام کی موجودگی میں حضور نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اس لیے ایک مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ جو کٹگری حضور نے بتائی ہے اس سے ہم سارے نکل جائیں، بخل کی کٹگری سے اور بلند آواز سے پڑھ کر درود و سلام سارا مجمع ابھی تک آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو پتہ چلے کہ ہم جاگ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور خوشی کے ساتھ عقیدت کے ساتھ جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ سن رہے ہیں۔ الصلاۃ وعلی آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج کی زینت تمام علماء کرام اور سنہان مصطفیٰ اور جہاں جہاں سے بھی میرے مسلمان بھائی تشریف لائے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کی جو مجلس ہے یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ صوفی محمد آزاد صاحب جو اس دار فانی سے چل بسے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا گیا ہے اور اس محفل کو سجایا ہے یاسران صاحب نے۔ اللہ پاک ان کا سجانا ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے آمین۔ تو صاف ظاہر ایصال ثواب کی محفل ہے تو ایصال ثواب کے حوالے سے ہی بات کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، چوکوں چوراہوں میں دکانوں میں ہوٹلوں پر ہر کوئی مفتی بن کر فتوے دے رہا ہے اور جس کا یہ منصب نہیں ہے۔ اگر میرا منصب سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں کہ میرا منصب اگر ڈرائیور نہیں ہے تو پھر میں کیسے اس ڈرائیور کی غلطی نوٹ کر سکتا ہوں؟ تو جب ایک بندے کا واسطہ اور وسیلہ اس کی 5 نمازیں بھی دن میں پوری نہیں ہیں تو وہ اتنے بڑے بڑے عقائد کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے اور خود کو اپنے آپ کو مفتی سمجھ کر لوگوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے فتوے صادر کرتا ہے اور کوئی ایصال ثواب کے خلاف بات کرتا ہے تو کوئی یا رسول اللہ کہنے کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی جمعرات کے ختم پر اعتراض کرتا ہے، کوئی ختم کل پر اعتراض کرتا ہے، کوئی ناتھانی پر اعتراض کرتا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار
پھر بحیثیت مسلمان رسول اللہ کے غلام ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں۔ بس میری یہی کوشش ہوگی کہ آپ کو سمجھایا جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس میں صدر الشریعہ امجد علی اعظمی صاحب آپ لکھتے ہیں کہ جو ہم مردے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، اس کے لیے کلمہ توبہ و استغفار پڑھ کر اس کو جب پہنچاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنا جائز بھی ہے اور مردے کو پہنچانا اس تک یہ پہنچتا بھی ہے۔ اور اس پر دلائل بھی انہوں نے دیے ہیں کہ ہدایہ شریف اور فقہ کی کتابوں کے اندر ہمارا یہ عقیدہ موجود ہے، ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے کو پڑھنا چھوڑ دیا اور جب بیان ہو رہا ہو تو ہم نے اپنی توجہ کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ اس میں قصور ہمارا ہے، ہمارے عقیدے کا نہیں ہے۔ تو سامعین عزیز وقار وہ فرماتے ہیں کہ اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اگر وہ زندہ ہوتی، اگر کلام کرتی تو مجھے صدقے کی وصیت کرتی، لیکن یا رسول اللہ وہ وصیت کیے بغیر فوت ہو گئی۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، ان کو ثواب پہنچے گا؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ ساتھ اپنی والدہ کی طرف سے ایک پانی کا کنواں کھودواؤ، فرمایا کہ جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے تیری والدہ کو قبر کے اندر ثواب پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایصال ثواب۔ تو سامعین عزیز وقار کیونکہ بارش بھی، میں یہ چاہوں گا کہ جو احباب بارش کے اندر متاثر ہو رہے ہیں تو وہ وقتی اس طرف تشریف لے آئیں، تو جب وہ کھانا کھائیں گے تو اس وقت پھر دیکھ لیں گے دوئی لائن بنوانا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو سامعین عزیز وقار اب رہی بات یہ والی کہ جو ہم نے ایصال ثواب تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اب رہی بات یہ والی توجہ آپ کی چاہتا ہوں کہ اس کے اندر دن مقرر کرنا، ختم کل مقرر کرنا، یہ یاد رکھیں اور غور سے سنیں اس بات کو۔ جمعرات رکھنا، سالانہ رکھنا، عرس پاک رکھنا، یہ شرعی باتیں نہیں ہیں، یہ عرفی باتیں ہیں، یہ رواجی باتیں ہیں، یہ ہمارے رواج ہیں۔ ایصال ثواب یہ ہے کہ جس دن بندہ فوت ہو جائے اس دن بیٹھ کر بھی اگر اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اس کو ثواب پہنچایا جائے، قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، اس دن سے اس کو ثواب پہنچتا ہے، اور جب تک کوئی زندہ ہو اس کے لیے دعا کرتا رہے وہ پہنچتی رہتی ہے۔ یہ لوگوں نے اعتراض اٹھایا ہوا ہے کہ یہ جو چوتھا ہے، 10واں ہے، جمعرات ہے، یہ لوگوں کا شاید یہ عقیدہ ہے کہ اس دن کے بغیر ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ ایصال ثواب ہر دن ہو سکتا ہے، رات ہو سکتا ہے، صبح ہو سکتا ہے، لیکن جو ہم نے یہ دن مقرر کیے ہیں یہ دن اپنی سہولت کے لیے، یہ شرعی نہیں ہے۔ اگر اس سے کوئی ہٹ کر بھی کرے، اپنی جو سہولت سمجھے اور 30 دن پر بھی چیلم کر دے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو سامعین عزیز وقار اب ایصال ثواب کے ایک دو دلیلیں قرآن مجید سے دیتا ہوں اور ایک اور روایت سنا کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب یہ قرآن ہے اور اسی طرح کی دعا آج ہم بھی کریں گے۔
قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، خود اللہ رب العالمین سکھاتا ہے کہ دعا کرو کس طرح، مفہوم سمجھاتا ہوں کہ الہی